ہاں کاشفا، مجھے پتا ہے تم پریشان ہو آج تھوڑی سی. تمہاری سہیلی نے یہ جو کیا ٹھیک نہیں کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے اس بات کا احساس ہے اور تبھی میں یہاں پر آپ کے پاس آیا تھا. آپ سن رہے ہو نا؟ یاسف نہیں، میں بہت اپسیٹ ہوں اور فوزیہ سے مجھے ایسی امید نہیں تھی اور میں نے اس کی ساری تصویریں بھی اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دی. نہیں ایسے مت کرو. دس از ناٹ رائٹ. میں خداوند کا کلام آپ کے پاس اس لیے لے کے آیا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھیں گے. مجھے پتہ ہے آپ تھوڑے ٹینسڈ ہو. میں اس لیے لے کے آیا تھا خداوند کا کلام کہ ہم بیٹھ کے خداوند کے کلام سے سیکھیں گے، بات کریں گے، آپ کے لیے تسلی کا باعث ہوگا. خداوند بہت بڑا ہے. خداوند معاف کرنے والا خدا ہے، وہ پیار کرنے والا خدا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اخلاقی اوصاف ایسے ہیں جن کو اگر ہم سیکھیں، سمجھیں اور اسے اگر اپنی زندگی میں استعمال کریں، عملی جامہ پہنائیں، تو ہم بہت ساری ایسی مشکلات میں سے نکل سکتے ہیں. تو کیوں نہ وقت ہم تھوڑا سا خداوند کے کلام میں سے سیکھیں تاکہ آپ کے لیے تسلی کا باعث ہو. ضرور الیاسف. تو ایسے موقع پر ہم خدا کی کون سی صفت کے بارے میں پہلے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم کچھ خدا کی اخلاقی صفات کے بارے میں بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم خداوند کے پاک ہونے، خدا کی پاکیزگی کے حوالے سے بات شروع کریں تاکہ آپ اپنا دل اس کے لیے پاک کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر میرے ساتھ ہم آگے حوالہ چل کے یہ والا پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کاشفہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی شخص کے جو اخلاقی اوصاف ہیں وہ اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح خدا کے اخلاقی اوصاف جو ہیں وہ خدا کے کردار اور خدا کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کی شخصیت کیسی ہے. اور اس میں سن کر اس کو اور اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر آپ کو مدد ملے گی اور آپ کو تسلی بھی ملے گی. یہ تو حقیقت ہے الیاسف کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اتنا پاک ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کلام مقدس اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم خداوند کے پاک ہونے کے، خداوند کے پاکیزگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو کلام کا حصہ میرے سامنے آتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، یسایہ اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر ہم 5 آیت تک اپنی رہنمائی کے لیے یہاں پر پڑھیں گے. اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا. تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا. کاشفہ، یہاں آپ نے غور کیا، جب یسایہ نبی یہاں پر جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر خدا کا جلال اتنا زیادہ تھا کہ وہ مکان جو تھا وہ دھوئیں سے بھر گیا. وہ مکان جو تھا وہ خدا کے جلال سے مکمل طور پر معمور ہو گیا. اور جس جگہ پہ بھی خداوند موجود ہوتے ہیں، جس جگہ خداوند کی حضوری ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جگہ خدا کے جلال سے معمور ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ ساری جگہ پاک ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ جو تھے وہ اس جھاڑی کے قریب پہنچے تو ان کو آواز آئی کہ اپنے یہاں سے جوتے اتار، کیونکہ یہ ساری جگہ کیا ہے؟ پاک ہے. خداوند کی حضوری جہاں پر ہوتی ہے وہ جگہ پاک ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، یہ ہمارا جو بدن ہے یہ خدا کا مسکن ہے، اور جب خدا کا روح یہاں پر بستا ہے، خدا بستا ہے، تو یہ بھی پاک ہوتا ہے. جی الیاسف، اور ایک اور چیز میں یہاں پر دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نجس لب لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں اور اس لائق نہیں ہوں کہ خداوند کے جلال کو دیکھ سکوں. جی، وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور اور اتنا چھوٹا اس وقت دیکھتے ہیں. یسایہ نبی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ جب ساری وہ جو مکان تھا وہ خدا کے جلال سے معمور تھا تو ان کی گناہ گار زندگی جو ہے وہ اس میں سے ابھر کر ان کے سامنے آئی. اور بالکل یہی حال ہماری زندگی کا ہوتا ہے. جب ہماری زندگی میں گندگی اور گناہ اور بہت ساری ایسی باتیں جو خداوند کو ناپسند ہوتی ہیں، اور جب ہم خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے. اور اس کے لیے خداوند ہمیں ایک حکم بھی دیتا ہے. اور اگر آپ ابار اس کا 20واں باب اور اس کی 26واں آیت پڑھیں تو میری یہ بہت ہی پسندیدہ آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر مسیحی کو اس حکم کے اوپر کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو. کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنی خوبصورت خداوند کی آواز ہے یہ کہ تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں نے تمہیں دوسرے لوگوں سے، دوسری قوموں سے الگ کیا. ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں.
ہم خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، اور خداوند نے ہمیں دوسری قوموں سے الگ کیا، اور الگ اس لیے کیا کہ میں اور آپ پاک ہوں۔ اور یاد رکھیں کاشفہ، جب ہمارے ذہن، ہمارے دل خداوند کے لیے پاک ہو جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے کنارہ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں برداشت کر سکتے ہیں۔ الیاس، ہم خدا کے اور کون سے اوصاف کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جس سے مجھے اور تھوڑی تسلی ملے؟ جی بالکل، دیکھیں خداوند کا کلام بتاتا ہے ہمیں کہ خدا ہمارا راست خدا ہے اور عادل خدا ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج زندگی میں، دنیا میں بہت سارے مسیحوں کے ساتھ، بہت سارے ایمانداروں کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو وہ برداشت کے لائق نہیں ہیں، ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ ہمارا خدا راست خدا ہے اور عادل خدا ہے۔ جب ہم سب کچھ، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی تکلیفیں خداوند کے بھروسے پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ انصاف کرنے والا خداوند ہے، کیونکہ وہ خداوند جو ہے وہ راست خدا ہے، ہی از اے رائچس گاڈ، اور وہ ہمارا انصاف خود کرتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے الیاس کہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو اتنا پاک اور راست باز سمجھتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری تو راست بازی بھی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ جی، ہم اپنی راست بازی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی راست بازی کو ترک کر کے خداوند پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیں تو پھر خداوند ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے مخالف کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک اور خاص خوبی جو میں خداوند کی یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے، کہ ہمارا خدا جو ہے وہ محبت کرنے والا خدا ہے۔ ایک ہی خدا کی بہت ہی اہم خوبی ہے کہ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ دنیا چاہے ہمیں چھوڑ دے، دنیا چاہے ہمیں جو ہے وہ الگ کر دے، لیکن خداوند ہمیں تسلی دینے والا خدا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا پیار کرنے والا خداوند ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک آیت جو ہم نے بچپن سے سنڈے اسکول کے وقت سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں، کہ اس کی محبت کو بڑی ہی خاص طریقے سے بیان کرتی ہے، جو کہ ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، آپ کو یاد ہے وہ آیت کون سی ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ خدا کی محبت اس سے زیادہ آپ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہی جو ہے وہ ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہم اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ کاشفہ، ہمارے گناہ کی حالت کی وجہ سے ہم اس بات کے حقدار نہیں تھے کہ ہم بچائے جاتے یا ہمارے گناہ معاف کیے جاتے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن یہ خداوند کا پیار، خداوند کی محبت، خداوند کا فضل ہے جو ہماری زندگی پر ہوا، اور اس کے فضل اور اس کے پیار کا ہم اتنا بھاری ثبوت دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا۔ یہ خدا کی محبت اور خدا کے عادل، راست باز عادل ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خداوند کی محبت ہی ہے اور ہمیں خداوند اپنی محبت میں معاف کر دیتا تو کیا اس کے راست باز اور عادل ہونا مکمل ہوتا؟ اور اگر خداوند صرف ہمیں سزا دے دیتا تو اس کی محبت کہاں تھی؟ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی جو ہے بڑا اوصاف جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ محبت کرنے والا خدا ہے، وہ انصاف کرنے والا خدا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا خداوند اتنا عظیم ہے، وہ اتنا پاک ہے، اور ہم اتنے ناپاک ہیں، اتنے نجس ہیں، تو پھر ہم اتنے پاک خدا کے ساتھ رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے کبھی اس کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی قوت میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہمارا خدا ہے جس نے ہمیں اپروچ کیا، یہ ہمارا خدا ہے جس نے رشتے کو ہمارے ساتھ قائم کیا۔ ہماری تو کوئی توفیق، ہم کسی لائق ہی نہیں ہیں۔ جب ہم آدم اور حوا کو دیکھتے ہیں، انہوں نے گناہ کیا اور باغ عدن سے جو ہے خدا نے ان کو نکالا، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے پاس گیا۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ خدا ان کے پاس واپس آتے اور معافی مانگتے، بلکہ وہ خدا کی نظر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور خداوند ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے انسان نے اپنی لگاتار کوششوں سے خدا تک رسائی پانے کی کوشش کی، اپنے اخلاقی اصول سے، فلسفوں کی بدولت خداوند تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر خداوند کو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم تک آنا پڑا، اور اس خلیج کو جس نے ہمیں اس سے جدا کر رکھا تھا، اپنے بیٹے کے وسیلے سے اسے پر کیا۔ اور یہ اس کی محبت، اس کے پیار کا، اس کے راست باز منصف ہونے کا اتنا بڑا ثبوت ہے۔ تو یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے کاشفہ کہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، خداوند محبت کرنے والا خدا ہے، راست باز خدا ہے،
اگر آپ کے دوست، آپ کے عزیز، کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو الیاسف، آپ کی انکریجمنٹ سے اور کلام مقدس سے مجھے واقعی میں بہت تسلی ملی ہے، اور کل میں فوزیہ کے پاس جاؤں گی اور اس سارے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرو، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں. اس سے بات کریں، خداوند کا کلام اس کے ساتھ شیئر کریں، اور خداوند کو کہیں کہ خداوند تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کے ساتھ اپنے حالات کو، اپنے تعلق کو بہتر کر سکوں. تو الیاسف خاص باتوں کا خلاصہ کرتی ہوں. جی ضرور. ہمارا خدا پاک خدا ہے، ہمارا خدا عادل ہے، یعنی وہ کوئی غلطی نہیں کرتا اور نہ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. ہمارا خدا محبت ہے، اور اس نے اپنی محبت کو ہم پر یوں ظاہر کیا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا اور ہمیں گناہوں سے پاک کیا تاکہ ہم اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکیں اور اس کی رفاقت میں رہیں. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں جاؤں اور اپنی دوست کو معاف کر سکوں اور اس کے ساتھ میل ملاپ کر سکوں. خدا حافظ.